اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنس میں کسی نہ کسی چیز کو سرداری عطا کرتے ہیں۔ یہ زمین بنائی گئی کہ اس زمین میں سب سے برکت والا اور فضیلت والا شہر مکہ، اسے سرداری عطا فرمائی۔ پانی پیدا کیا تو سب سے بہترین اور افضل پانی زمزم کو مقرر کر دیا، سرداری اس کے سر پہ رکھ دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 سے زیادہ اقسام کی مخلوقات پیدا کی، تو ان میں سے فضیلت اور مقام انسانیت کو عطا فرمایا، اور پھر ان انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو ان سے بہتر کر دیا، ان سے افضل و اعلیٰ کر دیا۔ پھر 1,24,000 انبیاء اور رسولوں میں سے 313 کو بہترین مقام عطا فرمایا، اور ان میں سے بھی جو ہے شرف نوازتے ہوئے ان کی حیثیت کو مسلم کر دیا۔ اور پھر ان 313 میں سے 4 انبیاء کو کتابیں دے کے تو باقی رسولوں کے اوپر فضیلت دے دی، اور پھر ان 4 میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت، مقام اور مرتبہ اور امامت آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی طرح سال بنایا تو اس کے اندر 12 مہینے، 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو امامت عطا فرمائی، مقام اور شرف عطا فرمایا۔ دن بنائے تو دنوں میں سے یوم العرفہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ راتیں بنائیں تو راتوں میں سے شب قدر کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا کہ جو باقی راتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشروں میں سے عشرہ ذو الحج کو جو مقام، مرتبہ اور شرف دیا، وہ باقی عشروں کے حصوں میں نہیں آیا۔ اسی کی فضیلت اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت علی وقار عشرہ ذو الحج کا اور شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کا ماحول کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی کیا ہے کہ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس شہر مکہ میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، وہ مکہ شہر اور اس کے جو باسیتے رہنے والے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے ایک مقام اور مرتبہ رکھنے والے تھے۔ سارے حاجی اور عمرہ کرنے والے شہر مکہ کا رخ کرتے تھے تو یہ مکے کے رؤساء اور مکے کے جو چودھری تھے کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے تھے۔ یہ بات تو تاریخ کے اندر رقم ہے اور واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن حضرت علی وقار قرآن مجید میں 3-4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کا یہ معاملہ صرف اور صرف دنیاوی غرض سے تھا۔ ان کا یہ معاملہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، ان کا یہ معاملہ صرف اور صرف دنیا کے ساتھ اپنا تعلق، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تھا، یا ان کا تعلق اس لیے تھا کہ یہ جو دور دراز سے لوگ شہر مکہ میں آ رہے ہیں، آج ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کل کلاں کو جب ہم تجارت کے لیے جائیں گے تو ہم بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا بڑا معاملہ حج کتنا عظیم عمل ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچ جاتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اس کے سارے ارکان پورے کرتا ہے، جتنی بھی منہیات تھیں، جتنی بھی چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو یہ حج اتنا عظیم عمل ہے کہ کرنے والے کے سارے گناہ ایسے دھو ڈالتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ابھی ابھی اس انسان نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اتنا عظیم عمل، اور پھر حاجیوں کی خدمت کرنا، ایک طرف انسان خود حج کرتا ہے،
اتنا عظیم اجر پاتا ہے، اور ایک جانب سینکڑوں حاجیوں کی خدمت کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کر سکتا تھا اگر اس کی نیت درست ہوتی، اگر اخلاص موجود ہوتا اور اس کے عقیدے کے اندر توحید موجود ہوتی، شرک سے پاک ہوتا، بدعات اور رسم و رواج سے پاک ہوتا، تو پھر یقیناً یہ عمل اس کے لیے ذریعہ نجات ہوتا۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے مختلف معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد مطلق فجر کی قسم ہے، کیونکہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں زمین کے اوپر فرشتے کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر۔ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی فجر سے شروع ہوتی ہے اور عصر تک چلتی ہے، اور پھر دوسری ڈیوٹی عصر سے شروع ہوتی ہے جو فجر تک رہتی ہے۔ تو گویا کہ ان 2 نمازوں میں فرشتوں کی تعداد ڈبل ہوتی ہے، تو فرمایا اس اعتبار سے فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرما دیا ہے تو اب فجر پھوٹ پڑی ہے، اب جہالت، گمراہی، ضلالت اور شرک کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد محرم الحرام کا عشرہ ہے، کسی نے کہا کہ ذوالحج کا عشرہ ہے، کسی نے جو ہے مختلف مرادیں اپنی اپنی لیں، لیکن حضرت جی وقار مختلف تفاسیر کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے کو جب سامنے رکھا جائے تو اس سے مراد عشرہ ذوالحج، اور والفجر سے مراد جو ہے وہ 10 ذوالحج ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں بیان فرمایا؟ حضرت جی وقار کیونکہ یہ مکہ کے اندر سب سے بڑا تہوار تھا، یہ ان کے لیے کوئی عبادت کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ حاجیوں کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ان کا کاروباری نقطہ نظر تھا، یا ان کے اندر ایک رسم چلی آ رہی تھی، یا ان کا ایک تہوار تھا جسے وہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہی معاملہ اگر اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کو چھوڑ کے ان کی رسالت کے اوپر اقرار کر لیں، ان کے متبع ہو جائیں، تو پھر یہی تہوار ان کے لیے عبادت بن جائے گا، اور عبادت بھی کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی عبادت بن جائے گا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اسے مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں کہ جفت سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، حیوانوں کے اندر، پرندوں کے اندر، درندوں کے اندر، حشرات الارض کے اندر، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ والوتر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب لوگوں نے صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پوچھا، کہا کہ ہم نے لات، منات، عزا، حبل جو ہے، جو بت ہم نے خانہ کعبہ کے اندر اویزہ کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، ان کا سلسلہ نسب ہم جانتے ہیں، کس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا، 7 پشتوں کے نام تحریر ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خدا کا رب کون ہے، اس کا رب کون ہے؟ صحابہ کرام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا کہ مشرکین مکہ ہم سے ہمارے رب کا تعارف پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی ان کو بتا دیجیے اللہ تو احد ہے، اللہ تو وطر ہے، اللہ تو ایک ہے، اللہ تنہا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، اور کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری اور ہم سری کرنے کے قابل اور لائق ہو سکے۔ تو الشفع والوتر، اس سے بھی مراد مفسرین نے مختلف چیزیں لی ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی ہے اس سے مراد ذوالحج کی 11 اور 12 جفت 2 دن، اور والوتر جو ہے اس سے مراد 13 ذوالحج ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب اس کے اندر لوگ چلیں گے۔ اب اسے بھی مفسرین نے مختلف رات بھی لی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رات کے سفر کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ دن کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، دن کے اندر انسان کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، اس کی ہزار اقسام کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو رات کے سفر کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں جو صحیح رائے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ جو 8 ذوالحج سے
حج کا جو پروسیس شروع ہوا مینا سے مزدلفہ عرفات ہوتے ہوئے مکہ میں آنا، اور اس کے بعد آخری 3 دن تک جمرات جو ہے کنکریاں مارنا، اب یہ 13 ذوالحج کے بعد اب وہ 6 دن کا جو حج کا پروسیس تھا، جو معاملہ تھا، جو حج کے ارکان تھے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ واللیل اذا یس، اب وقت آ چکا ہے کہ قافلے اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے علاقوں کو واپس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے ہم نے ان چیزوں کے اندر دیکھیں عبرت رکھی ہے، نصیحت رکھی ہے، اس کے اندر سبق رکھے ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو، سوچ و بچار کرنے والا ہو کہ اب یہی ایک کام ہے لیکن نیتیں غلط ہونے کی وجہ سے یہی عمل انسان کے لیے وبال جان بن رہا ہے، یہی عمل اگر نیت درست ہے انسان کے لیے ذریعہ نجات بن رہا ہے، اسی عمل سے پہلے اگر انسان کے عقیدے کے اندر توحید موجود ہے تو رب کی رضا حاصل کر رہا ہے، لیکن اسی عمل سے پہلے اگر اس کے اعمال کے اندر شرک کی ملاوٹ موجود ہے تو رب کا باغی و نافرمان بن رہا ہے۔ تو ذات ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر چند قوموں کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ قومیں جب زندہ تھیں، جب حیات تھیں، جب وہ زمین پہ چل رہی تھی، تب ان کا معاملہ کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں سورۃ البلد کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ قوم عاد نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، پھر ماننے کی آپ رب کے نبی ہیں۔ مطالبہ پورا بھی ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چند مٹھی بھر لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت کو مانتے ہوئے، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اس بستی کو چھوڑا، اس عذاب سے محفوظ رہے۔ ارم ذات العماد، اسی قوم عاد سے آگے جو لوگ بچے، ارم ذات العماد، اسی بستی سے نکلنے والے، اسی قوم سے نکلنے والے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اور ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ قوم ذات وقار میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قد کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں اتنے دراز قد تھے، اور طاقت کتنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے شہروں میں ان جیسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی، یا یہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جیسا کائنات کے اندر اب کوئی موجود ہی نہیں ہے، کہ کتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر اپنے گھروں کو بنانے والے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ اب یہ ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور باغی کا تذکرہ کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو فرعون کو جو میخوں والا تھا، ایک معنی تو یہ ہے ذی الاوتاد کہ میخوں والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اقتدار کے اندر 2 خواتین کو جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، اسے رب ماننے کا انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے، ان کے رب کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بات ٹھکرا دی، اس نے میخیں گاڑ کے ان کو شہید کر دیا۔ ایک خاتون ان کی بیوی آسیہ بھی تھیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ رب کی توحید کو ماننے والی تھیں، تو اس فرعون بدبخت نے 2 کیل ان کے ہاتھوں کے اندر اور 2 ان کے پاؤں کے اندر گاڑ کے انہیں جو ہے ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا لشکر اپنے ساتھ رکھتا تھا، جو کہ جب اس کی قوم نکلتی تھی، اس کا لشکر نکلتا تھا، کھلے میدانوں میں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیمپنگ کی جاتی تھی، خیمے لگائے جاتے تھے، اس کے لیے زمین میں جو ہے وہ میخیں گاڑی جاتی تھیں۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کہ دیکھو فرعون کو اللہ نے اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، اتنا بڑا لاؤ لشکر دیا تھا، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، لیکن اس کے باوجود یہ ساری قومیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سارے کے سارے کون لوگ تھے؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جنہوں نے رب کی بغاوت کر ڈالی۔ انہیں اللہ نے طاقت دی، جسمانی طاقت دی، قد کاٹ دیا، حسن و جمال دیا، اس وجہ سے رب کے باغی و نافرمان بن گئے، اور فرعون جسے اللہ نے اقتدار دیا، حکومت دی، تو اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، اور میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
فصب علیہم ربک صوت عذاب. تو حضرت ابو بکر یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے، جو انسانوں کو جھنجھوڑنے والی ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب. پھر دیکھو تمہارے رب نے ان کے اوپر کیسا اپنے عذاب کا کوڑا برسایا کہ اللہ نے